امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز, بہت سی اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور جناب آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور سزا کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ کیوں ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان صاحب سے آج ملاقات بھی ہوئی ظاہر وکیلوں کی, اور خود محترمہ علیمہ خان صاحبہ بھی ان سے ملیں, اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے پیغامات ہیں وہ مختلف ان کے ترجمانوں کے ذریعے ہم تک پہنچے. انہوں نے ایک بڑا اہم اعلان کر دیا, اس اعلان کے اوپر بات کریں گے. پھر اگلی سٹوری آپ کو بتائیں گے اسد طور صاحب کے حوالے سے, جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اب انہیں عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا. آج ان کی والدہ محترمہ جو کہ خاصی ضعیف ہیں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے. اس ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی مزید نشستیں چھیننے کی بھی تیاری ہے. وہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ روزے بخشوانے گئے تو نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے. تو یہ والی صورتحال کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ مخصوص نشستیں لینے جا رہے ہیں, تو الٹا جو ان کی جیتی ہوئی نشستیں ہیں وہ بھی چھین کے پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہیں, اور مزید ڈالنے کا پلان ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر خان صاحب کا ایک اور اہم فیصلہ, جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی رعایت انہیں نہیں چاہیے. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور اب جو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ صدر صاحب کوئی سرپرائز دے دیں گے اور عمران خان صاحب کی سزاؤں کو یک مشت ایک جنبش قلم سے معاف کر دیں گے, تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں ایسی کوئی رعایت نہیں چاہیے. اور اس کے اوپر ایک سٹوری ہے جو انصار عباسی صاحب نے فائل کیا, آپ کے سامنے رکھیں گے. کچھ اکانومی سے جڑی 1-2 اعلانات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو جناب سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو القادری ٹرسٹ کیس ہے, اس سلسلے میں آج کارروائی ہونا تھی اڈیالہ جیل میں, وہ ہوئی. اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی یہاں پر لایا گیا اڈیالہ جیل میں, کیونکہ دونوں ہی اس میں ملزم نامزد ہیں. اور اس کارروائی میں آج کے روز ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, جس کے بعد اب باقاعدہ میرٹ کے اوپر کیس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. اب یہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے, ظاہر ہے دونوں نے اس سے صحت جرم سے انکار کر دیا. اور میں صرف بریفلی آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ اس بات کا کیس ہے کہ عمران خان نے ایک یونیورسٹی کیوں بنائی ہے, اور یہ یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے بیسیکلی اس کے لیے جو زمین تھی وہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب نے دی. اور الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس زمین کے عوض ملک ریاض صاحب کو کچھ اس طرح سے سپورٹ کیا کہ جو ان کی باہر کی انکم تھی اور جو سپریم کورٹ کا جرمانہ تھا, انہوں نے وہ ایک سیٹلمنٹ کروا دی, اور باہر سے جو ان کے پیسے ڈی فریز ہوئے وہ جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں چلے گئے, جبکہ وہ حکومت پاکستان میں آنے تھے. تو یہ سارے چکر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزے کی بات ہے کہ مجرم ہیں. نہ تو ملک ریاض مجرم ہے جس نے جرمانہ بھرنا تھا, اگر الگ سے اگر بھرنا تھا تو کیوں نہیں بھرا, تو بھائی جا کے ملک ریاض کو پوچھیں. اور اگر انہوں نے کوئی رشوت دی ہے تو پھر ملک ریاض بھی اس میں ملزم ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں عمران خان صاحب نے کیا کمایا ہے, فائنینشیل کرپشن عمران خان کے اوپر کیا ثابت ہوتی ہے. کیا ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے, نہیں آئے. کیا اس ٹرسٹ کا ٹرسٹی بننے میں ان کو کوئی فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا وہ اس کو بیچ سکتے ہیں, وہ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. کیا وہ اس سے آنے والی انکم اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں, وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے. تو پھر آخر انہوں نے اس ٹرسٹ کو بنا کر اور اس کے آگے یہ یونیورسٹی بنا کر, اس کے تحت یہ یونیورسٹی بنا کر آخر حاصل کیا ہے, کس بات کی کرپشن ہے, یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کوئی ان کا اختیارات سے تجاوز کا معاملہ ہے, تو پھر اس میں بشرا بی بی صاحبہ کس طرح سے انوالوڈ ہیں, اس لیے صرف کہ وہ ٹرسٹی ہیں. تو وہ اگر ٹرسٹی ہیں تو اس سے تو وہ کوئی بینیفیشل آنر نہیں ہے نا, وہ کوئی پیسے سمیٹ سکتی ہیں نہ بنا سکتی ہیں, کیونکہ جو ٹرسٹ کے بینیفیشری ہیں, یعنی بینیفیشل آنر تو نہیں انہیں کہہ سکتے, ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح سے اس سے پیسے تو نہیں حاصل کر پا رہے. تو پھر بشرا بی بی صاحبہ پہ کیا الزام ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو بہرحال جی یہ ساری کہانی ہے, اور اس کے اوپر اب ایک کیس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, اور اس میں جو دوسرا ملزم ہے وہ کہاں ہے, ملک ریاض, اس کے بارے میں کوئی کسی کو نہیں پتا ہے کہ بھئی اس سے تو پوچھیں جس کے پیسوں کی ساری بات تھی, جس کے پیسے واپس آنے تھے, جس نے لینڈ دی, اس سے تو کوئی بات کرے, اس کا تو کوئی ورژن لے. تو وہ کوئی چکر نہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ تک بھی کسی نے آفیشلی نہیں لیا ہے. تو یہ ہو گئی کہانی.
اب جی اس کیس میں بہرحال جتنا بھی یہ عجیب و غریب کیس ہے، بہرحال اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر۔ اب کیس میں آگے ظاہر کارروائی آگے بڑھے گی، اب گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے، شواہد پیش کیے جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ساری جو آلریڈی انہیں سزائیں دی جا چکی ہیں اس سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے وکلاء بڑے پر امید ہیں، ان کے فیملی ممبرز پر امید ہیں، اور کورٹ رپورٹرز کا بھی یہ خیال ہے کہ سائفر کیس ہو تو شاخانہ کیس ہو، عدت کا جو کیس ہے نکاح کا وہ کیس ہو، ان تمام کیسز میں یہ اپیلیں زیادہ لمبی نہیں چلیں گی اور 2-4 ہیئرنگز میں ہی عمران خان صاحب کو اس میں ریلیف مل جائے گا۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ معطل ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اب لوگ یہ گن رہے تھے باقاعدہ کہ جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر رہائی کا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک اس معاملے کے اندر، یعنی جب تک یہ جو تینوں سزائیں ہوں گی اور ان کی ضمانتیں ملیں گی، فیصلے معطل ہوں گے، کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس یا پھر 9 مئی کے کسی کیس میں اریسٹ رکھا جائے اور ان کے فیصلے بھی آ جائیں یا سزا بھی سنوا دی جائے تاکہ مزید ان کو جیل میں رکھا جائے۔ تو اب یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ کیا اس کیس کو اتنا طویل کیا جائے گا کہ اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی باقی سزائیں معطل ہو جائیں اور وہ پھر باہر آ سکیں، ان کی رہائی ممکن ہو جائے۔ مجھے کرنٹلی جو سینیریو ہے اس میں مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک آپ کا ریاست کا جسچر ہوتا ہے نا، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، جو ان کی سپیس بن رہی ہے ان کو دینی ہے، تو وہ ہمیں مختلف اور چیزوں سے نظر آ رہا ہوتا کہ جو ان کی سیٹیں ہو گئی ہیں، اب نوٹیفائی بھی ہو چکی ہیں، چلو بھی وہ دے دو، جو ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں چلو بھائی وہ اب ان کے پاس جا رہی ہیں، دے دو۔ ان کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت تو نہیں بنا سکتے چاہے وہ مخصوص نشستیں مل بھی جائیں، لیکن آپ ایک سپیس فراہم کر دیتے ہیں، یا جن کی جو ضمانتیں بن رہی ہیں وہ دے دو، فردر مزید کوئی گرفتاریاں نہ ہو۔ تو ایسا کوئی ماحول اگر آپ کو نظر آنے لگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی شاید سسٹم جو ہے اب اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ہم نے کافی ان کو کرش کر لیا، مینڈیٹ ان کا چوری کر لیا، حکومت ان کو نہیں بنانے دی، اور اب جو ہے ہم ان کو اگر یہ سسٹم میں اب جس حد تک آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اب ان کو سکون سے رہنے دیں۔ لیکن یہ فیصلہ نظر نہیں آ رہا، بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مزید ابھی کرش کیا جائے، مزید ان کو سسٹم سے باہر نکالا جائے، مزید ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے لوگ بھی تنگ ہوں گے اس ساری سچویشن سے۔ وہ کیوں؟ وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو اب جو نئی اس میں خبر آئی ہے وہ یہ کہ جو مزید جو نشستیں آلریڈی پی ٹی آئی جیت چکی ہے، یہ خبر اب بہت سب کو اوپن سیکرٹ ہے، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، پہلے سے سب صاف ہی بتا رہے ہیں کہ جی 12 نشستیں اور جانے والی ہیں پی ٹی آئی کی۔ تو اتنا یہ کھلا قسم کا دھاندلا کر رہے ہیں بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہر کسی کو پہلے سے پتا ہے کہ اب جی ریکاؤنٹنگ ہوگی، اس میں ان کے کافی سارے ووٹ مسترد ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح جو جیتا ہوا بندہ ہے اس کے ووٹ کم کر دیے جائیں گے اور جو ہارا ہوا بندہ ہے اس کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک تازہ مثال جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کہ جو کانجو صاحب کو جتوایا گیا، اس میں یہی کیا گیا ہے کہ جو رانا نون صاحب تھے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ، ان کے ایک دم پورے 14,000 ووٹ مسترد ہو گئے۔ یعنی مزے کی بات دیکھیں، ریکاؤنٹ ہوا، اس سے پہلے بالفرض 4-5 ہزار ووٹ جو تھے وہ مسترد تھے پورے حلقے کے، اس 4-5 ہزار میں کچھ پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، کچھ پی ایم ایل این کے بھی ہوں گے، اور یہ جناب جیتے ہوئے تھے۔ اب کیا انہوں نے کیا، ریکاؤنٹ کیا، اور اس میں مزید اس ریکاؤنٹ سے پہلے ظاہر ہے کہ انہی کے ووٹ نکال کر ان کو ڈبل موریں لگا کے مسترد کر دیا۔ اب وہ جو مسترد کیے وہ 14,000 ووٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی جو 10-12 ہزار کی لیڈ تھی وہ کم ہو گئی، وہ نیچے آ گئے، اور جو پی ایم ایل این کے رہنما تھے ان کے ووٹ یعنی انہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، وہ ان کے جو کم کر دیے، تو لہٰذا جی وہ جیت گئے۔ یہ انہوں نے فارمولا پکڑا ہے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یعنی اگلی دفعہ جب ریکاؤنٹ ہوا تو سارے جو مسترد ووٹ تھے وہ ایک ہی بندے کے تھے۔ یہ کیسی دلچسپ بات ہے، یعنی اس کے بعد اچانک ہی جو مسترد ووٹ سارے نکلے وہ سب ایک ہی بندے کے نکلے، دوسری طرف سے کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی بے وقوفیوں اور بلنڈرز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، دنیا جان چکی ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی پیٹرن کے اوپر مزید 12 نشستیں پی ایم ایل این کی طرف سے اب یہ کلیم کی گئی ہیں الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن جس نے 20 بلکہ سینکڑوں نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے کلیم کو 1 روپے کی اہمیت نہیں دی، اور کوئی ایک جگہ بھی ان کو ایسا نہیں ہوا کہ کہا ہو کہ فارم 45-47 کے مطابق رزلٹ بنا دیے جائیں، کسی جگہ انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا، تو ان کی کوئی سماعت ہی مقرر نہیں کی، بلکہ سب کو الیکشن ٹریبونلز کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ تو دوسری طرف پی ایم ایل این کا جو بھی کوئی بندہ آ کے آج اپیل کرتا ہے کہ جی ریکاؤنٹ کروائیں، اگلے دن اس کا ریکاؤنٹ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ تیاری پیچھے موریں لگا لگوں کے پوری کر لی ہوتی ہے اور پھر اگلے ہی دن جیسے ہی وہ کہتے ہیں دوبارہ گنتی، چلو جی دوبارہ گنتی، تو ان کی درخواستیں فوراً جو ہیں وہ اپیل کے لیے سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی استدعا مان بھی لی جاتی ہے. تو یہ والا پیٹرن اب یوز کر کے مزید 12 نشستوں کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ وہ چھینی جائیں گی پی ٹی آئی سے اور پی ایم ایل این کو دے دی جائیں گی. وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو مزید اپوزیشن کو کمزور رکھنا ایک وجہ، دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس بات کے لیے بھی پی ایم ایل این پریشان ہے کہ جناب اتنی بے حیائی کے ساتھ ہم آ تو گئے ہیں گورنمنٹ میں، لیکن یہ پیپلز پارٹی والے ہمیں بار بار جو ہے نا یہ بلیک میل کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اتنی نشستیں مل جائیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی محض، کیونکہ یہ دونوں نے ایکول لیول کی اس سلسلے میں ایک کیا لفظ استعمال کروں کہ دونوں نے ایک جتنے حد تک گر کر یہ حکومت بنا رہے ہیں، ایم کیو ایم والے بھی اور یہ پی ایم ایل این والے بھی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ہی بس کافی ہوں، ہمیں پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ہر وقت ہمارے درکار نہ ہو. اس لیے کوشش یہ ہے کہ مزید کچھ نشستیں چھین کر ایک تو پی ایم ایل این کو دے دی جائیں اور دوسرا جو پی ٹی آئی کی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی اٹھا کے پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم میں تقسیم کر دی جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو 24-25 نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کا حق ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں اور 13 نشستیں اگر اور مل جائیں تو 40 سے 45 نشستیں ان کی بن جاتی ہیں مزید. اس سے یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کی 40-45 نشستوں کا ان کو ایک سہارا لینا پڑ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے. تو خواہش اس لیے یہ کی جا رہی ہے کہ مزید نشستیں دی جائیں اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے اوپر سماعت بھی شروع ہو چکی ہے جس میں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این نے یہ استدعا کی ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں ہے کہ وہ نشستیں حاصل کر سکے مخصوص، کیونکہ انہوں نے جی لسٹیں جمع نہیں کرائی تھی اور اس لیے اس بنیاد کے اوپر جو باقی بھی ان کی بھی بنتی ہیں وہ والی بھی ہمیں ہی تقسیم کر دی جائیں. تو اس کے اوپر بڑی تیزی سے سماعت ہو رہی ہے اور مجھے کبھی امکان ہے کہ یہ فیصلہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے حق میں آ جائے گا. بھائی جب پیش شرمی کرنی ہے تو پھر کھل کے کر لے بندہ. ایک دفعہ ہی آپ نے شرم اور حیا کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر دفعہ آپ کو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ بھائی آپ دوبارہ کوئی بے شرم حرکت کر رہے ہیں. تو وہ چونکہ ایک دفعہ کر چکے ہیں اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی اور بھی کچھ لوٹنا چاہیں تو وہ بھی لوٹ لیں، کوئی یعنی اب وہ جھجک ختم ہو گئی. تو اب اس وجہ سے وہ والی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کو ڈال دی جائیں گی اور جو مزید چھین کے وہ بھی، تو تاکہ پیپلز پارٹی کی جو ایک ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار یہ کسی بھی وقت ہمارے ساتھ پھڈا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے اپنے بڑوں کو کہ جناب یہ تو مسئلہ ہمارا سارٹ آؤٹ کریں. تو پلان ایز پر پلان تو یہ نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے کیا سوچا. ظاہر ہے یہ سب چیزیں انہیں بھی پتہ چل رہی ہیں اور خان صاحب نے آج اپنے وکیلوں کے ذریعے جو میسیجز دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لڑیں گے، جدوجہد کریں گے اور یہ عوام کی چیز ہے، یہ ہمارا آپ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ تھا جس کو انہوں نے چرایا ہے. تو یہ عوام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کریں. تو اب عمران خان صاحب نے اپنے تمام جو پارٹی ممبرز ہیں ان کے تھرو مختلف جماعتوں سے رابطہ کرنے کا انہیں کہا ہے، جو بھی اس سلسلے میں لائک مائنڈیڈ جماعتیں ہیں ان سے، اور کہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں ایک بھرپور احتجاجی تحریک کا پلان بنائیں. اور اب اس سلسلے میں جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ ہفتے کے روز ایک بڑا احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس میں یعنی تمام جماعتیں، چاہے وہ اختر مینگل صاحب بھی اس پہ اب آن بورڈ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی آن بورڈ ہیں، پھر جے یو آئی ایف تو آلریڈی نکلی ہوئی ہے سڑک پر، جی ڈی اے تو آلریڈی سڑک پر نکلی ہوئی ہے، میں بھی جماعت اسلامی کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، ٹی ایل پی بھی آن بورڈ ہے آلموسٹ. تو یہ ساری جماعتیں مختلف جو ہیں، بھلے یہ تعداد میں چھوٹی ہیں لیکن ان میں سے بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ ان جماعتوں سے اتحاد کا کیا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو، انہوں نے کون سا اتنی نشستیں جیتنی ہیں یا جیتی ہوئی ہیں. تو ان کا فائدہ یہ کہ یہ اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی ایک اسٹریٹ پاور رکھتی ہے، جے یو آئی ایف کی بہرحال اپنی ایک فالوئنگ ہے، وہ ایک اسٹریٹ پاور رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ باقی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے بھی جو فالوورز ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ورکرز ہوتے ہیں. تو اگر یہ جماعتیں ان کے ساتھ نکلتی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کی جو پاور ہے اس میں پھر اضافہ ہی ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اکیلے پی ٹی آئی کو رگڑا لگانا جو بیوروکریسی اور یہ پولیس ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن جب اور کئی سٹیک ہولڈرز ہوں گے تو ہر کسی کو آپ اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکیں گے. تو اس لیے یہ ان کے ساتھ جو الائنس ہے وہ بڑا سگنیفیکنس ہے. تو اب جی ہفتے کے روز دمادم مست کلندر کا اعلان ہے. یہ ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے چیلنج ہوگا کہ اگر ہفتے والے دن وہ ایک بڑا احتجاج اور کامیاب مؤثر احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو پھر تو یہ جو آگے بھی پلان کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی ریوزٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نہیں بھائی سوچو بھئی یہ پہلی والی گلے پڑی ہوئی ہیں سیٹیں ابھی مزید اور نہیں چرانی، تو کچھ کسی کو تھوڑی بہت ہاتھ روکنے کی طرف سوچا جائے گا۔ لیکن اگر یہ بالکل خاموش ہو گئے اور پلان بھی ٹھس ہو گیا، احتجاج مؤثر نہ ہو سکا، تو پھر وہ دیدہ دلیری کے ساتھ مزید بدماشی بھی کریں گے اور ان کے ساتھ پھر آگے بھی یہی کچھ چلتا رہے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کیسے ایک اپنا جو تحریک ہے اس کو چلا سکے اس دھاندلی کے خلاف۔ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ ابھی تک تو جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے اس نے کوئی بہت امپریسو قسم کی کیمپین دھاندلی کے اوپر نہیں رن کی ہے آن گراؤنڈ، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ان جماعتوں کی مدد کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر سکیں گے یا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے جو ایک اور اہم فیصلہ کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ صدر صاحب کے توسط سے کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی اپنی سزائیں معاف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عارف الوی صاحب ریٹائر ہونے سے پہلے، جانے سے پہلے، ظاہر انہیں اب جانا پڑے گا جب نئے صدر منتخب ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ یہ ایک امپورٹنٹ کام کر کے جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو جو مختلف سزائیں دی گئی ہیں وہ انہیں اپنے اختیار کے تحت، کیونکہ صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسی کسی بھی چیز کا بالکل امکان رد کر دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ عارف الوی صاحب کو یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ جناب آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی، مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے، میرے کیسز جھوٹے ہیں اور میں اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ کیسز جھوٹے ثابت کروں گا، مجھے آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی فیور نہیں چاہیے۔ کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ایسا کوئی سٹگما اپنے ساتھ لگا لیں کہ ہاں دیکھو جی کیسز تو سچے ہی ہوں گے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے وہ صدر صاحب اپنے تھے تو ان سے یہ فیور لے لی۔ تو یہ سیاسی کریئر پر عمران خان صاحب کا ایک داغ ہے کہ سب کو ہی معلوم ہے کیسز کی نوعیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کے اوپر کوئی فیور نہیں لینی ہے۔ تو یہ ایک بڑا عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں جو خان صاحب نے 2 فیصلے کیے ہیں یہ بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، آپ دیکھیے اس کو، بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں بنانا، یہ بھی ایک بڑی کیچی آفر تھی، کیونکہ اگر بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ لوگ حکومت بنا لیتے تو بہت ساری مشکلات آسان ہو سکتی تھی پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن خان صاحب پھر یہ سمجھتے کہ یہ ایک کمپرومائز ہوتا اور خان صاحب نے سوچا کہ یہ تو پھر نظریے کے اوپر سمجھوتا کرنے کے مترادف ہوتا۔ تو سارا جو ایک آپ سمجھ لیں اسٹرگل تھی، جو ساری ایک جدوجہد تھی، وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر اگر یہی کرنا تھا کمپرومائز تو پھر پہلے بھی بہت دفعہ موقع آئے۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر اصولی موقف لیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نہیں گئے۔ اسی طریقے سے یہ والا بھی جو معاملہ ہے، اگرچہ یہ بڑا آسان ہے کہ وہ آرام سے سزائیں معاف کروائیں اور باہر آ جائیں، لیکن اگین یہ ان کے اوپر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا جو نظریہ ہے کہ فیور نہیں لینی سسٹم سے بلکہ فیس کرنا ہے، تو یہ اس کے اوپر ایک کلنک کا داغ ہوتا ہے۔ اس لیے خان صاحب نے اس طرح کی بھی کسی فیور کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ 2 بڑے سگنیفیکنٹ فیصلے ہیں خان صاحب کے، جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں موجود کوئی بھی اور سیاستدان ایسے حالات سے گزرتا تو وہ شاید دوسری دفعہ سوچتا بھی نہ اور وہ یہ فیصلے لے لیتا۔ لیکن خان صاحب نے مشکل راستہ چنا ہے، لمبا راستہ چنا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اور وقت چاہیے۔ اسد طور صاحب جو ہیں جی، ان کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا، ان کو مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اریسٹ ہی رکھا جائے گا۔ ان کی والدہ محترمہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں اور ان کو دیکھ کے بہت مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ کس چکر میں آپ نے لگا دیا ہے قوم کی ماؤں کو، اور مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور جو بزرگ ہوتی ہیں وہ تو یوں ہی کوئی الگ ہی ایسے کریشن اللہ کی لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی نور کی، کوئی الگ ہی کریشن ہوتی ہیں، اتنی معصومیت سے ان میں آ جاتی ہے۔ تو میں آپ یقین مانے، میں کچھ ماؤں کو دیکھا ہے میں نے نا، تو میری بڑی عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یار ہم کس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کی بزرگ ماؤں کو اس طرح خوار کر رہے ہیں۔ میں نے جب ارشد شریف کی والدہ کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، اتنا مجھے پیار سا بھی آیا، رسپیکٹ بھی ہوئی اور دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جب میں عمران ریاض صاحب کے والد اور والدہ کو دیکھتی ہوں، اتنے بزرگ ہیں اور وہ بیچاری جس کرب سے گزریں کہ پتہ ہی نہیں بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، 5 مہینے کیسے وہ ماں تڑپی ہوگی، تو وہ تکلیف سوچتی ہوں تو پھر ظاہر ہے ماؤں کو تو کوئی لینا دینا نہیں سیاسی معاملات سے، جہاد سے کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے تو ساری کل کائنات اس کا بیٹا ہے، اس کا بچہ ہے، اس کی اولاد ہے۔ اور اب میں اسد طور کی والدہ کو دیکھ رہی تھی، اتنی معصوم سی مجھے وہ لگ رہی تھیں،
کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا اس نے کیا، سمجھ نہیں آ رہی. اور اتنا وہ بیچاری 78 ایئرز اولڈ ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ میں دھکے کھا رہی ہیں. تو کیا ہے یہ ہمارا سسٹم؟ دل کرتا ہے، یقین مانیے دل کبھی کبھی تو کرتا ہے لعنت بھیج کے نا کوئی دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ کسی طرح یہ سسٹم برباد ہی ہو جائے. اس سسٹم کا ہم نے کرنا کیا ہے جس سسٹم میں آپ کو انصاف ہی نہیں ملتا، جہاں پر ہماری مائیں 80 سال کی مائیں آ کے خوار ہو رہی ہیں، سفید بالوں میں خاک ان کے پڑ رہی ہے اٹھ اٹھ کے. کبھی کیسرا الہی کو آپ دیکھ لیں وہ دھکے کھا رہی ہے، کبھی آپ یاسمین راشد کو دیکھ لیں. یہ سسٹم ہے ہمارا. لعنت ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. اور پھر مجھے ان لوگوں پہ اور غصہ آتا ہے جو یہ فکر میں مرے جا رہے ہیں کہ ہائے 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 سسٹم ہمارا کچھ ہو جائے گا تو سسٹم کو کیا ہو جائے گا. تو بہرحال جی اسد طور صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے مختصر سی گفتگو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ بندہ بھی ہے ویسے میں نے دیکھا ہے فل سر پھرا ہے، صحیح دبنگ ہے. اس نے بھی کہہ دیا بھائی مجھے کوئی گلا نہیں کسی سے، کوئی شکوا نہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب تھینک یو سو مچ. وہ یہ جو کہہ دیا اس نے یہ کافی ہے، پیغام پہنچ چکا ہے کہ کس کو کہا ہے اور کیوں کہا ہے. تو بہرحال جی یہ